السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کا کردار 1930 کے الہ آباد خطبے سے لے کر اور قائد اعظم کو واپس لانے تک اور ان کے انتقال کے بعد قائد اعظم کے جو الفاظ تھے ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یورپ سے واپس آئے تو علامہ اقبال نے وطن پرستی کی شدید نفی کی، اور جس چیز کو وہ کہہ رہے تھے کہ خاک وطن کا ہر ایک ذرہ دیوتا ہے، اب وہ ان کی جو اشعار تھے وہ یہ تھے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہی مذہب کا کفن ہے۔ یعنی وطن پرستی ان کے نزدیک شدید قسم کا شرک بن گئی، اور وطن پرستی کے بجائے اب ان کو ایک فکر جو لاحق ہوئی وہ یہ کہ بات کرو مذہب کی، اسلام کی بات کرو، دین کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، اس کے رسول کی بات کرو۔ اب جو ان کا خطبہ تھا الہ آباد کا 1930 میں، وہ بہت اہم ہے، اور اس میں انہوں نے خطبے میں یہ تجاویز پیش کی کہ بلکہ یہ پہلے انہوں نے ایک پروفیسی ایک طرح سے دی کہ یہاں پہ شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست بنے گی، اور ضرور بنے گی، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک ریاست بننی چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے ان پہ تنقید کی کہ یہ ہندوستان کے اندر ہی رہ کر ایک الگ یونٹ چاہ رہے تھے، تو یہ چیز غلط ہے، کیونکہ 1930 تک انگریزوں کے واپس جانے کا کوئی ایک امکان ہی نہیں تھا۔ تو جب امکان ہی نہیں تھا اور اس ریاست یعنی ہندوستان الگ ہونے کا، تو اس لیے انہوں نے یہی کیا کہ مسلمان ایٹ لیسٹ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہی ان کے جو تھوڑے بہت اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کر اور سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، اور ایک ان کو الگ سے صوبہ مل جائے، اور یہ پیشن گوئی انہوں نے کی تھی کہ ایسا ضرور ہوگا، مطالبہ بھی کیا۔ اب یہ ایک انہوں نے مسلمانوں کے ذہن و فکر میں ایک طرح سے پازیٹیوٹی کا انجیکشن دیا۔ اب تک مسلم لیگ جو تھی وہ بہت ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوف زدہ تھے کہ ہندو دبا لیں گے، ہندو مار ڈالیں گے، ہندو جو ہے وہ ہمارے مذہب ہم سے وہ کر دیں گے، ختم کروا دیں گے، اور اپنے تحفظات کو تلاش کر رہی تھی کہ کس طرح سے خود کو سیکیور کیا جائے۔ لیکن علامہ اقبال نے یہ علیحدہ جو یونٹ بنانے کا منصوبہ پیش کر کے اور ایک الگ اسلام کی فکر کو مسلمانوں کے ذہن میں ڈال کے، اور انہوں نے ایک بقول ڈاکٹر اسرار احمد کی کہ ایک مریض اگر مر رہا ہے اور اس کو ہلکی گلوکوز کی بوتل سے ڈوز جا رہی ہے، تو اسی گلوکوز کی بوتل میں ایک پاورفل سا انجیکشن ڈال دیا، اس کو انجیکٹ کر دیا کہ وہ اس کے اندر چلا جائے اور یہ مریض اٹھ جائے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال نے یہ پازیٹیوٹی کو انجیکٹ کیا مسلمانوں کے اندر، اور مسلمانوں کو اس طرح ایک اس نئی سوچ دی کہ اس کے خلافت راشدہ کے طرز پر ایک ریاست قائم کی جائے، کیونکہ بنو امیہ کا دور یا جس میں امام حسن کی شہادت ہوئی اور جس طرح کی چیزیں ہوئیں، یا اس کے بعد بنو عباس کا دور، وہ اصل اسلام نہیں ہے۔ اصل اسلام وہی ہے جو خلافت راشدہ کا ہے۔ تو انہوں نے خلافت راشدہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ عرب امپیریلزم کو قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا۔ اور اس کے بعد یہ لندن گئے، تیسری گول میز کانفرنس میں قائد اعظم شریک نہیں ہوئے، تو وہاں پہ انہوں نے قائد اعظم سے ملاقاتیں کی، اور یہی ایک سوچ و فکر کا انجیکشن یہی ایک پازیٹیوٹی کا انجیکشن قائد اعظم کی سوچ و فکر میں لگایا کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی، اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کی، جو مسلمانوں کے جذبات کو، وہ چیز جو مسلمانوں کے جذبات کو ابھارے، اور مسلمان جس چیز پہ کو چاہ رہے ہیں، سیکولرزم کی بات نہ کی جائے۔
حالانکہ بہت لوگوں نے قائد اعظم کو منانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ چیز جو قائد اعظم کو علامہ اقبال نے جس طرح قائد اعظم کے ذہن و فکر میں ڈالی، اور قائد اعظم پھر 1934 میں واپس آ گئے. جب واپس آئے 1936 میں یہ کانگریس جو ہے وہ جیت گئی، اور پھر کانگریس کے جو لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کو دبانا شروع کیا، اور بہت زیادہ انہوں نے زیادتیاں اور مظالم کیا. انہوں نے ان مظالم نے مسلمانوں کو اور زیادہ پختہ کر دیا کہ اب الگ وطن لینا ہے. اور پھر 1937 سے لے کر 1947 تک قائد اعظم نے اسلام کی شدید تکرار کی، اور صرف اسلامی نظریہ، اسلامی تہذیب، اسلامی فلسفہ یا اسلامی قوانین، ہمیں صرف اسلام چاہیے. اور یہاں پہ آ کے یہ محمد علی جناح سے قائد اعظم بن گئے. اور اسی تکرار کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو دلوں کی آواز تھی، سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے. یعنی سب مسلمانوں نے پاکستان کے لیے، قائد اعظم کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن دیا جائے جس پہ ہم اپنے اسلامی اس سے ہم یہ عمل کریں. تو جو اس کے خالق ایک الگ پاکستان، اور اس کے جو خالق تھے وہ علامہ اقبال تھے. لیکن ہر کوئی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، مگر خود قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں. 1938 21 اپریل کو کلکتہ میں ایک اجلاس ہو رہا تھا، اور وہ فلسطین کے مسئلے پہ غور و فکر ہو رہا تھا. لیکن وہاں پہ علامہ اقبال کی ڈیتھ کی خبر پہنچی، اور وہ علامہ اقبال کی کنڈولنس کے اس میں کنورٹ ہو گیا وہ اجلاس. تو اس میں قائد اعظم نے کہا کہ علامہ اقبال واز دا گریٹ پوئٹ اینڈ فلاسفر اینڈ سیئر آف ہیومینٹی، یعنی وہ ایک مستقبل دیکھنے والے تھے لوگوں کا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہی واز ٹرو فرینڈ آف مائن اینڈ یہ فلاسفر، اور ہی واز انسپریشن، مائی انسپریشن